السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان ہونے والا مناظرہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ خاص طور پر خدا کے وجود پر مفتی صاحب کے دلائل کو علمی حلقوں میں بہت سراہا جا رہا ہے۔ جاوید اختر کے ساتھ کامیاب مناظرہ، شاہی امام پنجاب کی مفتی شمائل ندوی کو مبارکباد۔ دہلی میں خدا کے وجود پر ہونے والے ایک اہم علمی مباحثے یعنی ڈیبیٹ میں کلکتہ کے نامور عالم دین مفتی شمائل ندوی کی شاندار کارکردگی پر ملک بھر سے انہیں مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے مفتی شمائل ندوی کی ہمت افزائی کرتے ہوئے انہیں دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ شاہی امام نے اپنے بیان میں کہا ہے، کلکتہ کے اس بیٹے مفتی شمائل ندوی نے لائیو ڈیبیٹ میں معروف شاعر جاوید اختر کو اپنے مضبوط علمی دلائل اور منطق سے ایسا لاجواب کیا کہ وہ خاموش ہو گئے۔ مفتی صاحب نے جس علمی وقار کے ساتھ حق کی ترجمانی کی وہ قابل ستائش ہے۔ ہماری طرف سے انہیں بہت بہت مبارکباد۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ مناظرہ بحث کا مرکز بنا ہوا ہے اور صارفین مفتی شمائل ندوی کے انداز گفتگو کو خوب پسند کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے شاہی امام پنجاب نے جو مفتی شمائل کے لیے جاری کی ہے۔ آج کی یہ لائیو صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ، جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کی فتح صرف آپ ہی کی فتح نہیں ہے، پوری دنیا کے ان کئی سو عرب لوگوں کی جو خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی فتح۔ اور جاوید اختر صاحب کو جو اچانک ان کی انڈسٹری کی طرف سے آہستہ آہستہ عزت ملی تھی، جس کے بعد وہ، میرا اندازہ یہ ہے کہ فطور میں آنے کے بعد یہ بھی بھول گئے کہ خدا کی ذات کے اوپر یقین کس طرح رکھنا چاہیے۔ لیکن آج آپ نے ان کی جو کم علمی ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا، اور ان کے پاس علم کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، یہ بات بھی عوام کے سامنے آ گئی، کیونکہ جو بندہ اپنا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا ہوگا۔ لیکن آج کی اس ڈیبیٹ نے مفتی شمائل احمد صاحب نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس سے انسانیت کا سر بلند ہوا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور خدا کو ماننے والے تمام بندے آج مفتی شمائل احمد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ ایک ٹرین میں طبیعت بگڑنے پر ایک ہندو بہن نے بزرگ مسلمان انکل کا ہاتھ تھام کر مدد کی۔ یہی اصلی بھارت ہے۔ نہ ٹوپی دیکھی، نہ تلک، بس تکلیف دیکھی اور دوڑ کر انسان نے انسان کا ساتھ دیا۔ نفرتوں کے اس دور میں ایسے لمحے یاد دلاتے ہیں کہ آج بھی انسانیت زندہ ہے۔ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، صرف 1499 روپے میں مکمل پردہ اور عمرے کے سفر کا سنہرا موقع۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب حجاب کو پہنچانا ہے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے حجاب کا مکمل سیٹ، برقع، روپٹہ، نقاب، دستانے، موزے، صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین پر موجود ہے، 9536005266۔ جلدی سے رابطہ
رابطہ کیجیے، کیا پتا اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قرآن اندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وہیں دوسری جانب ایڈوکیٹ مفتی اسامہ ندوی کہتے ہیں کہ اونٹ کو اپنے قد و قامت پر بڑا ناز ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی بلند پہاڑ کے سائے میں آتا ہے تو اس کا غرور خود بخود زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا کے اسپیکر ہال میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب الحاد، دہریت اور انکار خدا کے حوالے سے شہرت پانے والے جاوید اختر کا سامنا برادر مکرم مفتی شمائل ندوی سے ہوا۔ اسی لمحے محسوس ہوا کہ اونٹ اور پہاڑ کی مثال شاید کمزور ہے، یہ تمثیل تو خود جاوید اختر پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔ میں ٹھیک 9:30 بجے کانسٹیٹیوشن کلب پہنچ چکا تھا۔ حال میں ابتدا میں وحیان فاؤنڈیشن کے چند منتخب کارکن موجود تھے، جبکہ دوسری طرف شبنم ہاشمی پورے تیور اور لشکر کے ساتھ مورچہ زن تھی۔ ان کے انداز، اعتماد اور نگاہوں سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جاوید اختر اپنی شہرت، زبان دانی اور نام نہاد فکری چمک دمک سے اس مکالمے کو یک طرفہ بنا دیں گے۔ ان کا بھروسہ شخصیت پر تھا اور ہمارا بھروسہ رب کائنات پر۔ رفتہ رفتہ وحیان فاؤنڈیشن کے مدعو شرکاء پہنچنے لگے۔ تقریباً 70% نوجوان علماء، کچھ عصری جامعات کے طلباء اور چند باحیا خواتین۔ دوسری جانب جاوید اختر نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسرز، ریسرچ اسکالرز اور مختلف ایکٹیوسٹوں کی ایک منظم فوج جمع کر رکھی تھی۔ ان کے چہرے، نشست و برخاست اور باڈی لینگویج سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ خدا کو نہیں، کسی بھی ماورائی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نشستوں کے انتظام کے دوران جاوید اختر کی ٹیم سے ایک خاتون آگے بڑھی اور نہایت آمرانہ لہجے میں فرمایا، آگے کی قطاروں میں یونیورسٹی کے پروفیسرز بیٹھیں گے، آپ لوگ پیچھے تشریف لے جائیں۔ میں نے سکون سے جواب دیا، آپ ایک جانب جسے چاہے بٹھا دے، دوسری جانب مفتی صاحب کے مدعوین بیٹھیں گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری، کیونکہ ان کے دل میں یہ پختہ گمان بیٹھا ہوا تھا کہ دہلی کی فضا میں دہریت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بحث کا آغاز ہوا۔ پہلے مرحلے میں مفتی شمائل ندوی نے نہایت متوازن اور شائستہ مگر بھرپور علمی انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وجود خدا کو سائنس یا جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے ثابت کریں گے۔ ایسے ہی آپ کے دلائل بھی عقلی ہونے چاہیے۔ ہم آج وجود باری تعالیٰ کو عقل سلیم، منطق صحیح اور فطری استدلال سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ نعروں، طنز یا انکار محض سے۔ اس کے مقابلے میں جاوید اختر پوری نشست کے دوران کسی ایک نکتے کا بھی مدلل جواب نہ دے سکے۔ ہر سوال کے جواب میں محض انکار، جذباتی جملے اور غیر متعلقہ مثالیں پیش کرتے رہے۔ دلیل کے میدان میں جب قدم ڈگمگانے لگے تو کبھی طنز کا سہارا لیا، کبھی موضوع بدلنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ غزہ کا حوالہ دے کر بحث کو جذباتی رنگ دینے کی ناکام سعی بھی کی، جس کا نہایت وقار، سنجیدگی اور علمی بصیرت کے ساتھ جواب دیا گیا۔ ایک دلچسپ اور معنی خیز پہلو یہ بھی رہا کہ مفتی شمائل ندوی نے اردو اور انگریزی کے امتزاج سے گفتگو کی، مگر یہی انگریزی جاوید اختر کے لیے باؤنسر ثابت ہوئی۔ وہ بار بار امپائر یعنی سوربھ دویدی سے شکایت کرتے رہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم سب اس منظر سے محظوظ ہوتے رہے، کیونکہ جس شخص کی تعلیم، تربیت اور فکری نشو و نما انگریزی ماحول میں ہوئی ہو، اس کا انگریزی نہ سمجھ پانا محض اتفاق نہیں بلکہ قدرت کی ایک خاموش تادیب تھی، اسی خدا کی جانب سے جس کا وہ انکاری ہے۔ جب گھڑی نے 1 بجنے کا اعلان کیا تو بحث اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم نے مفتی شمائل ندوی اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کی۔ اس کے محض 1 منٹ بعد جاوید اختر، ان کی ٹیم اور ان کے تمام ہم نوا اس طرح حال سے غائب ہو گئے جیسے کسی نے یکایک روشنی بجھا دی ہو۔
اس کے برعکس ہمارے حلقے میں 1 گھنٹے تک ملاقاتیں، تصویریں اور علمی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ فرق محض حاضری کا نہیں، اطمینان قلب اور فکری فتح کا تھا۔ جاوید اختر کو خدا کی صفت قادر مطلق پر شدید اعتراض تھا، مگر واضح اور مضبوط جواب سن کر وہ محض جذبات کے سہارے دلیل کو پلٹنے کی کوشش کرتے رہے، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ الحمدللہ نوجوان علماء کی اس باوقار، باعلم اور پر اعتماد جماعت نے ایک دہریے کو اس کی فکری حقیقت دکھا دی، اور یوں امت کی جانب سے فرض کفایہ بخوبی ادا ہو گیا۔ یہ مکالمہ محض ایک نشست نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ الحاد شور مچا سکتا ہے مگر دلیل آج بھی ایمان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے، حق کی اس آواز کو دوام عطا فرمائے اور نوجوان علماء کو مزید استقامت و بصیرت سے نوازے، آمین۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ پورے سوشل میڈیا پر صرف اور صرف مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی کو پوری دنیا سے مبارکبادیں آ رہی ہیں، مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی مبارکباد دینا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، مبارکباد دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔